میرے قائد محمد نواز شریف نے منشور میں اس بات کو درج کروایا تھا کہ انشاءاللہ مہنگائی جو 2024 میں پہنچ چکی تھی اس کو 2026 میں سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ابھی ہم 2025 میں ہیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. سنگل ڈیجٹ کا مطلب 9.5% بھی ہو سکتا ہے, 9% بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ مہنگائی آج الحمدللہ 1.5% تک آ چکی ہے. 38% سے یہ اس مالک کا کرم ہے اور پوری قوم کی دعائیں, قربانیاں اور محنت اور اصرار کا نتیجہ ہے, اور یقیناً وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے آپ کے صرف ذہن میں رہنا چاہیے کہ پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں, جن میں یقیناً میرا اور آپ کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے کیونکہ عالمی منڈیوں میں ان کی قیمتوں کا انحصار زیادہ ہے, بہر کیف پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں ان میں 38 روپے کمی آئی فی لیٹر. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ پوری اس خطے میں پیٹرول کی قیمتیں آج بھی پاکستان میں سب سے کم ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کاروباری حضرات میرے محترم یہاں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی الحمدللہ صنعت کار بیٹھے ہیں. 22.5% جو شرح سود تھی پالیسی ریٹ, وہ آج 12% پہ آ چکا ہے اور یقیناً ان کے کاروبار میں جان پیدا ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے وفاقی کابینہ سے آسان کاروبار ایکٹ, ایز آف بزنس ایکٹ, کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے اب تیزی سے بڑھیں گے. ان حوالوں سے اور بھی اشاریے ہیں, لیکن میں آپ کا اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. نچکاری اور رائٹ سائزنگ یہ انہی درست اور کڑے فیصلوں کی ایک کڑی ہے کہ یہ وہ اب فیصلے ہمیں کرنے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ جس کے بغیر پاکستان جو ایک آرگینک جو اس کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کاروبار میں, ان مدات میں وہاں پر خود نیچرل گروتھ ہونی چاہیے, وہاں پر سبسڈی کے ذریعے اس کاروبار کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے. اسی حوالے سے 800 ارب روپے سالانہ آپ کے SOEs کے ہر سال ڈوب جاتے ہیں. اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی ہر سال 800 ارب روپے, جب تک کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا, اٹس لائک اے باٹم لیس پٹ, اس کا جب تک مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے باقاعدہ میکنزم بن چکا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سیاسی زعماء, ہمارے ایکسپرٹس, ہمارے اداروں کے سربراہان, ہماری پارلیمنٹ, ہمیں اس کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس 800 ارب روپے کا بندوبست نہیں کر سکتے, جب تک یہ قومی خزانے میں نہیں آتا, میں سمجھتا ہوں کہ تمام کاوشیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی. اسی طریقے سے جہاں پر کاروبار کے لیے, صنعت کاری کے لیے میں بہت جلد اپنے صنعت کار بھائیوں اور ایکسپورٹرز سے دوبارہ میٹنگز کا اور میں سلسلہ شروع کرنے والا ہوں. وہاں پر فیصلے کرنے ہیں ہم نے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی روزوں کے درمیان یا شاید روزوں سے ذرا پہلے ایک میٹنگ کی اپنے ہمارے جو ایگری بزنس کے ایکسپرٹس ہیں, تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم کئی سالوں سے ہم لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جعلی جو ہماری جو
बीज की कंपनियां ये अपना बनी हुई हैं, उनको ख़त्म करें। कभी किसी ने सुना नहीं। आप यकीन करें कि वो शख्स यहाँ बैठे, मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनकी मेहरबानी है। आप यकीन करें कि मैंने जब पता करवाया तो वाकई कई साल से सिलसिला चल रहा था। जब मैंने अफसर शाही को पूछा कि जी ये बात थी, फलां बात थी, और हुआ क्या, एक हफ्ते में सब हो गया, सब खत्म हो गया बिल्कुल। तो ये करने से है, इट इज़ ऑल अबाउट द विल टू डू। आप यकीन करें, आप बताइए कि ये है वो हमारी, और अफसरशाही में बास बड़े बाकमाल लोग हैं, अजीम पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने वाकई हर दौर में मईशत का आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की गवर्नेंस को ठीक करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो सिर्फ फाइल लेके बैठते हैं और सुबह शाम गप्पों में गुजारते हैं। वो वक्त चला गया। अब हमें, मैं समझता हूँ कि एक नई सुबह की इंतज़ार है, और नई सुबह सूरज तुलू हुआ चाहता है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत में अब ऐसे किसी फ़र्द का कतन कोई यहाँ पर गुजारा नहीं जो कि कौम का वक्त ज़ाया करे, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल गो कि ये प्रोग्राम हमारा IMF के साथ तय हुआ, लेकिन उसको आप जो भी कहें, इस साल, पिछले साल हमारी जो टैक्स की जो हमारी जो रिसीट्स थी उनमें 30% इजाफा था। इस साल हम तकरीबन 35% जो महसूलात हैं उसमें इजाफा करने जा रहे हैं। गो के ये भी IMF के साथ जो हमारा जो कमिटमेंट है ये उससे कम है, लेकिन माजी के मुकाबले में एक शानदार मिसाल है, और इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। ये खाली FBR का अकेले का कमाल नहीं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, साथ सनतकारों ने, साथ हमारे टैक्स पेयर्स ने, ट्रेडर्स ने, सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। और उसकी वजह यह है कि आज अगर हम इजाफा कर लेंगे तो उसी प्रोपोर्शनेटली आपको कर्ज़ों में, आप कर्ज लेने में आपको सहूलत मिलेगी, आप कर्ज कम लेंगे। और यही वाहिद तरीका है कि आप अपनी दौलत खुद पैदा करें। आपको अल्लाह ताला ने मादनियात के पहाड़ अता फरमाए हैं, जहाँ पर अरबों नहीं खरबों डॉलर के वहाँ पर ख़जाने मौजूद हैं। और 77 साल में हमने इस बारे में कितनी पेशरफ्त की, किसी को उसका इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, मुझ समेत हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं। और मैं समझता हूँ कि आज इसी हवाले से अगर ज़राअत को देखें तो ज़राअत पाकिस्तान की जो मईशत अभी भी उसमें इतनी सख्त है कि 6 महीने में उसको टर्न अराउंड कर सकती है। लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि आज हम अरबों डॉलर के हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, अरबों डॉलर की कॉटन। और इसके अलावा मज़ीद कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहता। सिर्फ बड़े अदब से इंतहाई आजिज़ से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें मिलकर अगर हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे, चाहे आप सामने आप सरमायाकार हों, सनतकार हों, ट्रेडर्स हों, आप हमारे अजीम एम्बेसडर्स हैं बाखुदा, जो पाकिस्तान के लिए एक एक डॉलर कमाने के लिए आप तगदो करते हैं। यहाँ पर हमारे सियासतदान बैठे हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, प्रोफेशनल बैठे हैं। आप सब पाकिस्तान के अजीम आप एम्बेसडर्स हैं जो कि मुल्क को चलाने के लिए बेहतर गवर्नेंस मुहैया कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में बार बार मौके नहीं आते। अल्लाह ताला ने ये फिर एक मौका अता फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। अब उड़ान अगर हमने भरनी है तो एक अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ, तो मेरा यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे जिसके लिए हज़रत कायद आज़म और लाखों लोगों ने वो ख्वाब देखा था जब उन्होंने हिंदुस्तान से हिजरत की थी और रास्ते में लाखों लोग शहीद हो गए और उन्होंने खून के दरिया अबूर किए। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान आपसे पुकार कर इस बात का तकाजा कर रहा है कि आओ और मुझे बनाओ और अजीम बनाओ, और आप एक अजीम कौम के अजीम सपूत हैं। मुझे इसमें कोई बात नहीं कहने में कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप में ये तमाम, आप में जौहर मौजूद है, तमाम आप में ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं। मैं अब आता हूँ आज के इस महफिल के हवाले से जो हमारा जो एक जो ऐलान है
اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عام ترین مسئلہ باقی مسائل کے ساتھ وہ ترقی اور خوشحالی، چاہے وہ صنعتی ترقی ہو، زرعی ترقی ہو، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی ترقی ہو، اس میں ایکسپورٹس ہوں، اس میں بجلی کی قیمت ایک حمالیہ نما رکاوٹ ہے. اور اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ جب تک کہ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی، نہ ہماری صنعت، نہ حرفت، نہ تجارت، نہ ایکسپورٹس، نہ زراعت وہ ترقی کر سکتی ہے. اور یہاں تک پہنچانے میں ہم سب کا حصہ ہے. لیٹ us not go into details and any kind of political point scoring. Suffice to say کہ we're all responsible for this mayhem. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج ہمیں ایک اعتماد کے ساتھ، جب کہ آپ ایک سال کی ایک بہت ایک مشکل سفر طے کر کے آئے ہیں، تو اب آگے مشکلات ضرور ہیں، لیکن جس محنت کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ایک سال کے اندر، تو اب آپ کا حوصلہ اتنا جوان ہونا چاہیے، آپ کی امیدیں اتنی توانا ہونی چاہیے کہ اب آپ آگے تیزی سے دوڑیں اور پاکستان کے لیے وہ کچھ کر جائیں جو ماضی میں کسی اور نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ ٹاسک فورس جو سامنے بیٹھی ہے آپ کے سامنے، ویسے تو پوری کابینہ الحمدللہ دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آج جس شعبے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس شعبے کے جتنے بھی ہمارے اوپننگ بیٹسمینس، یہ سارے کے سارے اوپننگ بیٹسمین، لاسٹ بیٹسمین کوئی نہیں ہے ان میں، تو یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے دن رات کوششیں کی. اور ٹاسک فورس نے تھرو امیجنیشن، انوویٹو پروسیس، تھرو آؤٹ آف باکس تھنکنگ، انہوں نے بڑے بڑے اچھے آپشنس وہ لے کے آئے. اور پھر یقین کریں کہ آئی ایم ایف کو قائل کرنا بذات خود ایک کار عدالت تھا. میں اس کی مثال آپ کو کھلے دل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے ذرا پہلے جو کچھ ہر پنروارے میں جو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، تو پھر ہم عوام کو وہ پاس آن کر دیتے ہیں ایز اٹ از. تو اس پنروارے میں ہمیں تیل کی قیمتیں کم ملیں. میں نے قوم سے خطاب نہیں کیا، ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں، اس بچت کو قوم کو پاس آن نہیں کر رہے، یہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں اس کو ہم استعمال کریں گے. آئی ایم ایف نے اس سے پہلے بھی ہمیں انکار کر دی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری، پھر پورا زور لگایا اس پوری ٹیم نے. یقین کریں آپ، انہوں نے بات کی. میں نے پھر یہاں تک کہا کہ اگر ایسی بات ہو، میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے خود بات کرتا ہوں کہ بھائی ہم کوئی سبسڈی نہیں دے رہے، ہم تو صرف ریٹین کر رہے ہیں وہ جو اپنا کمی ہے تیل کی قیمتوں میں، اس کو پاس آن نہیں کر رہے اور استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے کام کے لیے کہ جس سے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں.